الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اہم فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. چونکہ جمعہ کا مبارک وقت ہے اور مختصر سا وقت ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. چند مختصر باتیں جو حالات کے اعتبار سے اور نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو آگاہ فرمایا ہے، متنبع فرمایا ہے، خبر دی ہے کون سے وقت میں کیسے حالات پیدا ہوں گے اور اس وقت میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اور دنیا والوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس لیے کہ ہمیں رہبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہوا ہے. حالات بہت نازک ترین ہیں اور بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لیے، آج کے حالات کے لیے کیا ارشاد فرمایا، ہماری ہدایات، ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کیا فرمائی. میں چند مختصر بات آپ کو بتاتا چلو. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. سب سے آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے. یہ آپ کا دور ہے. نبوت کے ساتھ رحمت کا ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اس وقت میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا ایک عجیب
گھٹاٹوٹ اندھیرے سے گزر رہی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا اور جب لڑکی کی شکل میں اس کو جنم دیا تو باپ اٹھا کر اس کو زندہ قبرستان میں دفن کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت رحمت کی ضرورت تھی تو میرے آقا نے رحمت کی چادر سب کو اڑا دی اور بیٹیوں کا، عورتوں کا مرتبہ اور مقام بتایا، اور مرد سے زیادہ مقام عورت کا بتا دیا۔ یہ دور چلا، نبوت اور رحمت کا دور، اور سن 11 ہجری میں دور ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو دور آئے گا، دوسرا دور، وہ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر چلے گی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ جو کچھ کریں گے وہ نبوت کے طرز اور نبوت کے طریقے پر کریں گے۔ اگر منبر کی سیڑھی پہلی ابوبکر نے بنائی تو دوسری عمر بنائے گا، تیسری عثمان بنائے گا، چوتھی علی بنائے گا، تو نبوت کے طریقے پر ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ جو بھی کام ہوگا، یہ دور تقریباً چاروں خلفائے راشدین کا تقریباً 34 سے 35 سال تک کا دور چلتا ہے، اور بالکل ہو بہو جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس نہج پر چلایا تھا، جس طریقے پر چلایا تھا، اسی طریقے پر امت کو سنبھالا اور چلایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیسرا دور آئے گا، جو میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، تیسرا دور آئے گا۔ اس کو حدیث میں جو دور فرمایا کہ سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہوگا۔ اب خلافت ختم ہو گئی، حکومت آ گئی۔ خلافت اور حکومت میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں صرف اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ حکومت میں اللہ کی مرضی کو پسے پشت ڈال کر اپنی مرضی کو آگے کیا جاتا ہے، اس میں نفسانی خواہشات میں شامل ہیں۔ یہ دور چلا، اس دور نے اتنی لمبی عمر پائی کہ تقریباً 1300 سال کی عمر پائی۔ 1923 پر یہ دور جہانگیر بادشاہ، اکبر بادشاہ کے ہاتھوں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، پتہ چلے گا۔ یہ جو دور تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جاہ، جلالی، شان، شوکت، عزت، دبدبہ، روب جو عطا فرمایا تھا، وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ لیکن جب بادشاہوں کے اندر عیاشی آ گئی، نفس پرستی آ گئی، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا اور سجدے تعظیمی کو جائز قرار دیا، شراب کو حلال قرار دیا اور سود کا لین دین عام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بادشاہوں کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف پوری سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، اور ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے۔ آپ کو جیل جانا پڑا، لیکن ڈنکے کی چوٹ میرا اللہ ہے۔ اور جو دنیا کے جھوٹے لوگ جھوٹی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر سپر پاور طاقت ہے اور فلاں ملک جو ہے بڑا سپر پاور طاقت والا ہے، بھول جائیے، اپنے زبان سے جملہ کبھی غلطی سے استعمال مت کیجئے، اس لیے کہ سپر پاور طاقت صرف اور صرف اللہ اکبر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سپر پاور طاقت نہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ جانوروں کے پیشاب پینے والوں کو ہم آب زمزم کے پینے والوں نے سپر پاور طاقت کہہ دیا۔ ہماری شرم، ہماری حیا سب ختم ہو گئی، ہمارے اندر بزدلی آ گئی، ہمارا روح ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کا ڈر، ان کا خوف چھا گیا۔ اس مرد مجاہد نے قائم کر کے دکھایا کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جاؤں گا، لیکن میری آواز یہ کی ہے کہ سجدہ میرے اللہ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ رمضان میں اپنے خادموں سے یہ کہا کرتے کہ سحری کا وقت ہمارے لیے نکال کر رکھنا، جب ہماری آنکھ کھلے گی تب ہم سحری کریں گے۔ تمہارے باپ کی جاگیر تھی کہ تم 10 بجے اٹھ کر سحری کرو گے، 11 بجے اٹھ کر سحری کرو گے۔ جب عیاشی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حکومتوں کو چھین لیا
اور اتنا ذلیل کر کے رکھا کہ 11 بیٹوں کے سر ان کے تشت میں لا کر ان کے قدموں میں رکھے گئے. یہ تمہاری سلطنت، یہ تمہاری کرسیاں، تمہاری بادشاہت، یہ تمہاری چاہو جلالی، یہ تمہارا روح اور تمہاری حکومت کہاں گئی کہ تمہارے 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر رکھے. جب تم عیش پرستی پر آؤ گے تو یہی انجام ہوتا ہے. اور مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. اگر آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، سمجھ جاؤ اپنے ایمان کی خیر منا لینی چاہیے. یہ دور تھا تیسرا دور جس کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہوگا. اب جو دور آئے گا، اب جو دور ہوگا، فرمایا چوتھا دور کون سا ہوگا؟ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو ایک لفظ کا ادھر ادھر فرق نظر نہیں آئے گا. قربان جائے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے امت پر چوتھا دور آئے گا. وہ دور کون سا ہوگا؟ الفاظ حدیث کے ظالم، جابر، تانا شاہیت، یہ 3 لفظ فرمائے تھے آپ نے چوتھے دور کے لیے. جس دور سے میں اور آپ گزر رہے، ساری دنیا گزر رہی. ایسا بادشاہ ہوگا جو ظالم ہوگا، جابر ہوگا اور تانا شاہیت والا ہوگا. کون سا ظلم باقی ہے، کون سا جبر باقی ہے، کون سی تانا شاہیت باقی ہے؟ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی آگاہی فرمائی، رہنمائی فرمائی، قربان جائیے، اس دور کے قربان جائیے، آپ کے الفاظ کے قربان جائیے. آج ہمارا جو حال ہے اور عالم اسلام کا جو حال ہے، ساری دنیا تو جن حالات سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن خصوصاً جو مسلمانوں کا حال ہے، امت مسلمہ کا حال ہے، آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے اور قرآن کا مطالعہ کیا ہے، ہم پہلی امتوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن شریف سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین پر وہ تھی جو ہم سے زیادہ مطلوب ترین تھی. جب وہ زمین پر چلتے تھے انہیں پیاس لگ گئی، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ پیاس لگی ہے، زمین پانی کے چشمے ابال کر دے. جب بھوک لگتی تھی آسمان پر نظر ڈالی، کہا اللہ بھوک لگی ہے، جنت سے دسترخوان اترتا تھا. سورج جب انہیں ستاتا تھا، چلتے چلتے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ سورج اپنی تپش بہت زیادہ کر رہا ہے اور ہمیں گرمی لگ رہی ہے، تو ابر ان کے اوپر سایہ کر کے چلتا تھا. یہ اس امت کا حال تھا.
لیکن پھر تاریخ کو الٹ کر دیکھ لیجئے، جب وہ کافروں سے خلط ملط ہو گئے، اللہ کے نافرمانوں کو انہوں نے اپنا دلی دوست بنا لیا، اور ان کا روب ان کے دلوں پر چھا گیا، اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ قرآن پڑھیے، تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کا وہ حال ہو گیا کہ چار حکومتوں سے، چار بادشاہوں سے اللہ پاک نے انہیں ایسا رگڑا ہے، رومنز کے ہاتھوں سے رگڑا، سلیپس کے ہاتھوں سے رگڑا، سکندر کے ہاتھوں سے رگڑا، یونانیوں کے ہاتھوں سے رگڑا، اور ایسا رگڑا کہ ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کا قتل ہوا، جن کی لاشیں اٹھانے والا کوئی موجود نہیں۔ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے ہمارے سامنے، وہ حالات دہرائی جا رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہماری شان یہ نہیں ہے، کان کھول کر سن لیجئے، کان کھول کر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سن لیجئے، ہماری شان یہ نہیں ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والے، میں نے تیری مدد کا وعدہ لیا ہے، تیری ذمہ داری کا وعدہ لیا ہے، تیری ضمانت میں نے لی ہے۔ اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تمہیں سنبھالنا ہی میری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی مجال ہے ہمیں مٹائے، جیسا کوئی انسان آپ کے بیٹے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے بیٹے کا مرڈر کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ بس مجھے مرڈر کرنا ہے، ہمیں باپ ہوں، اس کا دروازے پر کھڑا ہوں، میرے بیٹے تک پہنچنے سے پہلے میری لاش سے تجھے گزر کر جانا ہوگا۔ یہ باپ کا دعویٰ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا کے کافروں، ظالموں اور میرے نافرمانوں، غداروں، نمک حراموں، کان کھول کر سن لو، یہ مسلمان میرا نام لیوا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے وعدہ دیا، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، وہ تباہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ 3 مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہے، جس کا پہلا قلعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا قلعہ حضرت امام مہدی ہیں، اور تیسرا قلعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس مضبوط قلعے میں ہم محفوظ ہیں۔ ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے تباہ ہو سکتے ہیں؟ اگر تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے، قتل ہو رہے، مارے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں مدد کس کی کروں گا؟ ایمان والے کی مدد کروں گا، اس کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کی شرط لگائی، اگر تیرے پاس ایمان ہے تو اکیلا ہے دنیا کے اندر، تیرے پاس سپر پاور طاقت ہے، اس لیے کہ تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ ہماری آواز میں کیا دم ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مسجدیں ہیں، ہمارے پاس اذان ہے، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ ہے، ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا ہوا ہے، لیکن ہماری آواز میں دم اور طاقت نہیں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ میں تو کمزور کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ایمان ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میرے داڑھی سے، میرے ٹوپی سے، میرے پیشانی پر سجدے کے آثار سے، میرے لباس سے ایمان نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کہا ہے ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کفر نے للکارا اسلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، بھائی آ جاؤ انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آ جائیے۔ مسجد میں جمع ہو گئے، کہا 3000 کا مجمع سامنے کھڑا ہے، مسلح ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، زرے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جانا ہے جنگ کے لیے؟ کتنے صحابہ کو بھیجا جائے؟ حضرت خالد بن ولید سیدھے جانب بیٹھے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بیچ میں ہیں، صحابہ کرام کا چند صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا جانا ہے، صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول پوچھا بھائی کتنے لوگوں کو بھیجا جائے؟ کہا 300 کو۔ سامنے کتنے کھڑے تھے؟ بولو نا، آپ کو کوئی نہیں پکڑ کے لے جائے گا، بولیے
کتنے کھڑے تھے؟ 3000. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 300 کو لے. 300 کافی ہے ہم لوگ. دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 کی ضرورت نہیں، ہم 100 چلے جائیں. قربانی بھائی. تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 100 کی ضرورت نہیں، ہم 10 جائیں. قربان جائیے. حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کوئی نہیں جائے گا، خالد بن ولید اکیلا جائے گا. اللہ اکبر. کوئی مخبر تھا، خبر پہنچا دی. حضرت انس جو بازو میں تھے نا، پکڑا کپڑا، خالد تو میرا بھائی، تیرے زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے مجھے تکبر کی بو آ رہی ہے. کہا سامنے 3000 کا مجمع ہے، تو اکیلا جائے گا؟ کہا ہاں. کہ میرے اور تیرے درمیان میں کا بچہ، حضرت انس چھوٹے تھے نا، بچہ تجھے پتا ہے میرے اور تیرے درمیان میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ان کی زبان سے تو نے سنا نہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ زندہ دل ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ. بولو اپنی زبان سے، مردہ. میرے سامنے اگر 3000 لاشیں پڑی ہو تو میرا کیا بگاڑنے والے ہیں؟ آج تو ماشاءاللہ ہم لاشوں سے ڈر رہے ہیں. یہ حال آ گیا، یہ دور آ گیا. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ جس باپ نے اپنے بچوں کو جنم دیا، وہ باپ کی اگر لاش پڑی ہے تو بچہ لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے. کہاں سے وائرس آ گیا؟ نظر آیا آپ کو آج تک؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اگر بھیجا ہے تو بغیر نظر آئے بھی تو ڈر گئے نا. اللہ نظر نہیں آتا اس لیے کوئی ڈرتا نہیں ہے، لیکن وائرس بھی نظر نہیں آ تو ڈر گئے، اس سے گھر میں چھپ گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ اپنی باپ کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. عجیب ماحول ہے، عجیب ایمان ہے. اچھا تھوڑا سائنس تو پڑھی ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ اسلام تو یہی اپنی جگہ پر سائنس ریسرچ کر رہی ہے اسلام سے. مرنے کے بعد کون سا وائرس اس کے اندر باقی رہ گیا؟ جب سانس ہی بند ہو گیا تو سانس لے گا تو اندر باہر نکلے گا نا. جب سانس ختم ہو گیا، سب کچھ تھم گیا، رک گیا، تو آپ کون سا وائرس آ گیا ہے؟ اتنی بھی تو عقل چلتی ہے نا بھائی، کوئی ڈرنے کی ضرورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بالکل یعنی بکواس باتیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو یاد رکھیے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں. اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلمہ ہمارے سینے میں موجود ہے. اگر تو یہاں تو یہ حال ہے ہمارا. ایسا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بولے کہ میں اکیلا جاؤں گا اور بیٹھ گئے اعلان کر کے، نہیں، کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول دعا دیجیے میں جا رہا ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے. مخبر تھا، وہاں خبر پہنچا دی کسی نے کہ بھائی خالد بن ولید آ رہا ہے. نکل گیا اکیلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور جیسا گھوڑا دوڑایا. قربان جائیے، حضرت خالد بن ولید جس میدان میں پہنچے نا، تو حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے تو میدان خالی ہو چکا تھا. 3000 کا مجمع. اس کا نام ہوتا ہے ایمان والا، اس کا نام ہوتا ہے اہل ایمان. کہ ہمارے پاس سپر پاور طاقت میرے اللہ کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت. وہ ہم کھو چکے ہیں. ایمان تو ہے سب کے پاس. میں آپ کو یاد نہیں دلا رہا ہوں، میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ اپنا ایمان تو ہے سب کے پاس. جیسا آپ نے دیکھا ہو لکڑیوں کی آگ لگتی ہے، جب آگ بجھ جاتی ہے نا اوپر سے راکھ جمع ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر تو اندر شعلے بھڑکتے ہیں نا، تو دیکھنے والا تو محسوس کرے گا کہ بھائی اوپر راکھ ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ راکھ ہٹاؤ گے تو اندر سے شعلے بھڑکتے نظر آئے. ایمان ہے، اس لیے تو آپ مسجد میں آئے ہو. اللہ اکبر کی صدا پر آپ نے آواز لگائی، آپ مسجد میں پہنچے. ایمان ہے لیکن دبا ہے. کہاں دبا ہے؟ چغل خوری کی راہ، جھوٹ کی راہ، فریب کی راہ، دھوکہ بازی کی راہ، حرام کی راہ، غیبتوں کی راہ، کینے کی راہ، حسد کی راہ، تعصب پرستی کی راہ. سارے راہوں نے ہمارے ایمان کو گھیراؤ کر کے دبا کر رکھا. اس کو اجاگر کیجیے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لیجیے، آنسو ٹپکائیے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ میرے دل کو پاک اور صاف کر دے اور میرے ایمان کو اجاگر کر دے. پھر وہ بلال حبشی کا نظارہ تمہیں نظر آئے گا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تمہیں نظر آئے گا. جو تمہارا ایمان ہے نا دبا ہوا، وہ ایمان باہر نکل آئے گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چوتھا دور ہے جس میں ظلم، تشدد، جبر، تاناشائیت پورے عروج پر ہوگی. میرے صحابہ کرام کا لشکر چل رہا ہے، افریقاؤں کے صحراؤں سے نکل رہا تھا، جنگلات تھے، بیابان، شیر، چیتے، پھاڑ کھانے والے جانور، سانپ، بچھو، ہاتھی، سب پھاڑ کھانے والے جانور تھے. میرے لشکر نے اعلان کیا آج ہم یہاں قیام کریں گے.
تو صحابہ نے فرمایا امیر صاحب موت کے منہ میں ڈال دو گے؟ یہ دیکھ رہے ہیں ہم شیر ہیں، چیتے ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں۔ کہا نہیں ہم یہی قیام کریں گے۔ اپنے سواری پر سوار ہو گئے، اپنا تعارف کرایا۔ نہ تعارف کیا تھا صحابہ کرام کا، ان کے کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ناکامی کا راز کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحابہ کا نعرہ تھا، کیا نعرہ تھا؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک ہی نعرہ تھا، ہم محمد کے غلام ہیں۔ وہاں ان کی کامیابی تھی، چاہے وہ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے، چاہے ابو بکر ہیں، چاہے عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، نعرہ ایک تھا، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کے غلام ہیں۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم سنی ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم جماعت اسلامی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمارا نعرہ ہے۔ کامیاب ہو پاؤ گے؟ وہ صحابی نے اعلان کیا، اور کس کو سنا رہا ہے؟ فرمایا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھا السبا، اے جنگل کے درندو کان کھول کر سن لو، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ، ہم محمد کے غلام ہیں، فرتحلوا، نکل جاؤ جنگل چھوڑ کر، انا نحن منزلون، آج رات ہمارا قیام ہے۔ تاریخ گواہ، پڑھیے تاریخ، سارے درندے، ہاتھی، چیتے، پھاڑ کھانے والے جانور، شیر، اپنے بچوں کو لے کر اپنی گردنیں نیچی کر کے پورا جنگل خالی کر دیا، اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا قیام ہے۔ اس ایک آواز پر جنگلوں کے درندوں نے جنگل خالی کر دیا، اور ایک جانور کے پیشاب پینے والی کی ایک آواز پر 36 کروڑ مسلمانوں نے مسجدیں خالی کر دی، مدرسے خالی کر دیے، خانقاہ خالی کر دیے، دینی مراکز خالی کر دیے، کہا ایک آواز ہے، خالی کر دو، بند کر دو، بند بھائی کوئی بات نہیں۔ ہماری ایمان کی طاقت، آپ نے جھنجھوڑی اپنے ایمان کو، کہاں ہے آپ کا ایمان؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مسجد ویران ہے رمضان میں، مساجد انتظار کر رہے ہیں رمضان میں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ رو رو کر حال خراب تھا اللہ والوں کا، یہ دن دکھانے کے لیے آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ، یہ دن دکھانے کے لیے ہمیں باقی رکھا تھا، زندہ رکھا تھا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے گا۔ میرے دوستو، غلطیاں کسی کی نہیں، غلطیاں ہماری، ہم نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا، معاف کیجیے، ایمان کا سودا کر لیا۔ اپنے ایمان کو بچائیے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی، الایمان یزید و ینقص، حضرت امام اعظم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا باب باندھا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، کبھی کبھی ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے تو فرمایا کہ صبح مومن ہے، شام کو جنازہ اٹھا تو کافر کا جنازہ ہوگا، شام میں مسلمان بن کر سویا تھا، صبح جنازہ اٹھا تو کافر کا جنازہ ہوگا۔ تیری 1000 انسان نماز جنازہ پڑھے، مسلمان کے قبرستان میں تجھے دفن کر دیا جائے، لیکن تو اللہ کے فہرست میں مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کو بڑھاؤ۔ آج سود عام چل رہا ہے، نفع کے نام سے ہم بزنس کر رہے ہیں۔ فَأَعْظَمُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے اعلان کر دیا ہے جو سود کا کاروبار کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مسلمان جنگ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ نہیں آئے گا جنگ کرنے کے لیے اتر کر، یہ ظالموں کو تیرے سر پر مسلط کر دے گا، تیری زندگی اجیرن بن جائے گی، مشکلیں تیری زندگی میں مشکلیں پیدا ہوں گی، تجھے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، یہ تیرا حال ہوگا۔ اب یہ دور کب تک چلے گا؟ یہ چوتھا دور جو میں نے بتایا حدیث میں آپ کو، ظالم، جابر، تانا شاہیت کا دور ہے، کسی کے سننے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، ہوگا۔ اور یہ مت سوچنا کہ اچھے دن آئیں گے، اپنے نسلوں کی فکر کیجیے۔ میں تو آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہوں، کوئی ڈرے اس کی مرضی کی بات ہے، میں اللہ کی سوا کسی سے ڈرتا نہیں، جو ہونا ہے موت ایک بار آتی ہے، جو ہونا ہمارے اکابروں نے اگر ڈرا ہوتا اور تو یہ ملک آزاد نہ ہوا ہوتا اور آج ہم اس طرح مسجدوں میں نہ بیٹھے ہوتے۔ دلوں کا خوف نکال دیجیے، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو میرے اللہ کرے گا وہی ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، وہ یوں بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے، تو دلوں میں کیوں خوف رکھ رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ تھوڑا قانون قاعدے کو سمجھیے۔ ابھی ویکسین کا مسئلہ اگر کھڑا ہو گیا، میرے اوپر تو کیس ہو گیا ہے، کچھ دن پہلے میں نے بیان دیا تھا صرف مساجد کے معاملے میں، ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ سپریم کورٹ کا قانون قاعدے کے جاننے والوں کو پوچھ لیجئے، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ مسلمان اتنا بولا ہے، نہیں سمجھے گا اس چیز کو، اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو آپ جائیے، کورٹ خالی ہے آپ کے لیے، وہاں کیس کر دیجئے، اس پر مقدمہ دائر کر دیجئے، 5 کروڑ روپے اس پر فائن ہوگا، لیکن آپ نہیں مانو گے، ہاں بھائی حاضر علی جی کوئی بات نہیں، کیوں کریں گے بھائی، ہماری جان ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، تھوڑا قاعدے قانون کو سمجھیے۔
اور تھوڑا اپنے ایمان کو تازہ کر لیجیے. حالات بد سے بدترین ہیں. آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے. ہماری نسلوں کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے, ان کے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے, ہمیں آگے کیسے چلنا ہے, کیونکہ یہ دور ابھی چلے گا نا. کب تک چلے گا؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ دور چلے گا. ویسے تو بہت سارے جھوٹے مہدی پیدا ہو گئے, ہم مان بھی رہے ہیں ان کو. اور حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے 8 نشانیاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دنیا میں بڑی بڑی 8 نشانیاں پیدا ہوگی. اس میں سے 3 نشانیاں ختم ہو چکی ہیں. اب جمعہ کا مختصر وقت میں کچھ نہیں بتاؤں گا, بس اس میں آخری نشانی جو ہوگی نا, عراق کا مسئلہ ختم ہو گیا, فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے, اور ایک مسئلہ ہے وہ ختم ہو گئے, 3 مسئلے. اب جو ہے 8 میں سے 5 بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. ان میں سب سے بڑی نشانیاں جو تو آخر میں ہوں گی, فرمایا عرب کے سمندر میں سونے کا پہاڑ نکل آئے گا. اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, حکومتیں لڑیں گی, اتنا لڑیں گی کہ 90% لوگ قتل ہو جائیں گے, لیکن ایک سونے کا ایک رائی کے دانے کے برابر کسی کے ہاتھ اس پہاڑ میں سے نہیں آئے گا, مر کر ختم ہو جائیں گے. فرمایا آخری نشانی. اور اس سے آخری نشانی فرمایا کیا ہوگی؟ لوگ حج کے اندر ہوں گے اور عرفات اور مینا کے میدان میں احرام کی حالت میں ہوں گے, اور اچانک جنگ چھڑ جائے گی, ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آ جائیں گے, اور لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. یہ آخری نشانی ہوگی. وہاں سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتائی ہیں, ہم لوگ پڑھتے نہیں, ہم لوگ سمجھتے نہیں. قرآن کی تفسیر میں بیٹھی ہے, علماء کے مجالس میں بیٹھی ہے, احادیث پڑھی ہے اور سمجھیے. حالات بہت نازک ترین ہیں اور بنائے جا رہے ہیں. اس حالات کا مقابلہ ہمیں کرنے کے لیے ہمیں روڈوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوست, ہم آئیے مسجد میں, اللہ کو منوائیے, راضی کر لے, وہ مقابلہ کر لے گا. اس نے وعدہ کیا ہے, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, تیرا بال بیگا ہونے نہیں دوں گا, تو مسلمان تو بن جا, ایمان کو تو مضبوط کر لے. کسی کی مجال نہیں کہ تیرے گھر میں آئے یا تیرے اوپر انگلی اٹھائے, اور کسی کی مجال نہیں کہ دنیا میں بیٹھ کر تیرے سر پر کوئی حکومت کر سکے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, جو سربلند رہے گا. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ نے وعدہ کیا. اس وعدے کو اللہ تو پورا کرے گا. اللہ تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے, لیکن وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں. بس میرا وقت ختم ہو چکا, میں نے 2-3 منٹ زیادہ لیے آپ لوگوں کے. میرے دوستو, حالات بہت نازک ترین ہیں اور حالات بنائے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے نسلوں کی, اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کیجیے. خاص طور پر ہماری لڑکیوں کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, آج تقریباً جو لسٹ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے, پورے ملک سے 5000 لڑکیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر رہی ہیں. اس سورت شہر میں ہم کہتے بہت دیندار شہر ہے, پڑھا لکھا شہر ہے, ہر گھر میں دین کی تعلیم ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہاں کی فہرست 28 لڑکیاں غیروں کے ساتھ ہیں سورت شہر سے, جو میرے پاس فہرست. ان میں سے الحمدللہ 12 لڑکیاں ہم اٹھا کر لے کر آئے اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا ہے. ان کا ایمان بچ گیا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, کوئی ڈرے ہوئے ہے. بس ڈر کیوں ہے دل کے اندر؟ جب وہ لوگ کھلے عام محنت کرے تو ہم بھی کھلے عام محنت کریں. ہمیں کیا ڈر ہے کس بات؟ ہماری لڑکی ہے, ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کریں. تو اتنا تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر جنم لیا, 18-19 سال اسلام کے دائرے میں قرآن ہاتھ میں لے کر رہی اور غیر کے ہاتھ جا رہی ہے. اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں. اللہ پاک ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے ہم سب کی اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.